السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عظیم مسلمان ہیرو ارطغرل غازی کون تھے۔ محترم ناظرین گرامی، پاکستان میں ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی کو پہلی رمضان المبارک سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی وی پر شہروں اور گاؤں کے لاکھوں صارفین نے دیکھا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ریئلٹی وائس کو سبسکرائب کریں۔ جبکہ حیران کن طور پر مذکورہ ڈرامے کو پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی ابھی تک 50 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ارطغرل غازی کو نشر کرنے سے جہاں لاکھوں ڈرامہ شائقین کا انتظار ختم ہوا، وہیں پی ٹی وی کی مقبولیت میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ارطغرل غازی اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہوا ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی لکھا جاتا ہے، جو اسی میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے والد ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے آغاز میں رکھی، 20ویں صدی میں ختم ہو گئی۔ اسی دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمساؤں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مورخ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے، جو کافی قبیلوں کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے، اور روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے، اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل غازی نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ اور محترم ناظرین گرامی، اناطولیہ کے ایک علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل غازی 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی نامی ایک قبائلی سردار شمالی مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی کی سلطنت کے بیچ علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایات کے مطابق سلجوق سلطان ارطغرل غازی کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا۔ لیکن ارطغرل غازی کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ عثمان کے دور سے ملنے والے واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے کہ جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل غازی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی، اور اس بازنطینی فوج کو بڑی بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بھی وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے جنم لیا۔ مورخ مزید لکھتے ہیں کہ عثمان کی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے بہت قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی آٹومین
امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایات کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ درویش صوفی بزرگ شیخ ادیب بالی کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پیٹھ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب یہ خواب شیخ ادیب بالی سے تعبیر کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ارطغرل الغازی کا اناطولیہ 13 صدی عیسوی کے اناطولیہ تھا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جن اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے وہاں بہت عرصے سے کئی مذاہب اور نسلوں کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، کرد، یونانی اور عربی شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت دیکھی تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک جا پہنچا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل جانے پر بہت خوش تھے۔ محترم ناظرین گرامی، جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی لوگ ہلاک ہوئے اور اپنے علاقے چھوڑ جانے پر بھی مجبور ہوئے، اور زیادہ تر اپنی جگہ پر رہنے، کچھ نے اسلام بھی قبول کیا، اور کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آئے تھے۔ سوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل الغازی کو سلجوق سلطنت سے ملا تھا۔ ارطغرل الغازی کے نام ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے اربان نے اضافہ کیا۔ محترم ناظرین گرامی، یہ تھے ارطغرل الغازی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔